बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे कोटली के नौजवानों, बुजुर्गों, बच्चों, मेरी बहनों, पहले तो इस शानदार इस्तकबाल का मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। उसके बाद मैं फिर से, पहले भी मैं कोटली में आपके सामने एक बात की थी, मैं आज फिर दोहराता हूं। कश्मीर के लोग वो जो 150 साल से अपनी आजादी की जंग लड़ रहे हैं, पहले डोगरा राज के खिलाफ और उसके बाद 73 सालों से हिंदुस्तान से वो मुतालबा कर रहे हैं जो इंटरनेशनल कम्युनिटी ने यूनाइटेड नेशंस के जरिए सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन पास की कि कश्मीर के लोगों खुद फैसला करेंगे कि क्या वो हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं। तो मैंने कोटली में पहले कहा कि इंशाअल्लाह जब अल्लाह आपको ये आपका हक देगा और आप जब फैसला करेंगे रेफरेंडम के जरिए कि आप हिंदुस्तान नहीं पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो उसके बाद मेरी हुकूमत आपको एक और हक देगी कि रेफरेंडम के जरिए आप फैसला करें कि आप आजाद रहना चाहते हैं या पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं। ये जो जद्दोजहद है कश्मीरियों की, ये मेरी नजर में ये जमीन की जद्दोजहद नहीं है, ये जद्दोजहद ह्यूमन राइट्स की है। ये इंसानी हुकूक के अलावा कश्मीरियों का जमहूरी हक है कि वो अपने मुस्तकबिल का खुद फैसला करें, और इंशाअल्लाह ये आपको हक मिलेगा। जो मैं देख रहा हूं इस वक्त लग रहा है कि बड़ा मुश्किल वक्त है मकबूजा कश्मीर में। मुझे नजर आ रहा है कि आगे जाके हिंदुस्तान मजबूर होगा, क्योंकि वो कश्मीरियों का जो जज्बा था, आजादी का जज्बा, जितना मर्जी जुल्म किया उन्होंने, वो आजादी का जज्बा किसी सूरत नीचे नहीं जाने लगा। और इसलिए मेरा ये मान है कि कश्मीरी उधर जद्दोजहद कर रहे हैं, इधर पाकिस्तान और कश्मीरियों का सफीर जो आपके सामने खड़ा है, इधर मैं जद्दोजहद करूंगा आपके लिए। हर फोरम पे, इंटरनेशनल फोरम पे, दुनिया के जब सरबराह मुल्कों के सरबराह को मिलूंगा, उनके सामने, मीडिया के सामने, इंटरनेशनल मीडिया के सामने कश्मीर का केस पेश करता रहूंगा। अच्छा, आपके पास ये दो पुरानी जमातों के लोग आ रहे हैं और कह रहे हैं कि जी हमें मौका दिया जाए फिर से। तो मैं दो चीजें आपके सामने रखूंगा कि आपने दो चीजें पूछनी है उनसे हमेशा, कि आपने लोगों की जिंदगी बेहतर करने में क्या किया, क्या आपने लोगों को
मुश्किलों से, गुर्बत से निकालने के लिए क्या किया? और दूसरी चीज आपने पूछनी है कि 5-5 साल आपको मिले थे, 5-5 साल आपको हुकूमत में मिले थे, कितना आपने दुनिया में जाके कश्मीरियों का केस लड़ा? पूछे उनसे। केस लड़ना तो दूर की बात, वो नरेंद्र मोदी जिसने कश्मीरियों के ऊपर सबसे ज्यादा जुल्म किया, जब से बीजेपी का दौर आया सबसे ज्यादा कश्मीरियों पर जुल्म हुआ। पैलेट गन्स इस्तेमाल की गई, नौजवानों को अंधा किया गया, हर दूसरे दिन कश्मीरियों की कुर्बानी ली गई। हिंदुस्तान में जब मुसलमान गाय का गोश्त खाने पे उनको कत्ल किया गया सड़कों पे, बाकी भी अकलियतें, क्रिश्चियन, सिख, उनको भी बराबर का शहरी नहीं समझा गया, क्योंकि आरएसएस की एक आइडियोलॉजी है। वो समझते हैं, जो आइडियोलॉजी जो हिंदुत्व, वो समझते हैं कि बाकी शहरी, जो बाकी अकलियतें, बाकी दीन, वो उनके बराबर के नहीं हैं। इनकी जो आइडियोलॉजी, ये इन्होंने किससे ली? नाज़ी जर्मनी में 100 साल पहले इन्होंने उनसे ली, जबकि जर्मन समझते थे कि हम कोई खास नस्ल है और बाकी हमारे बराबर के लोग नहीं। ये वही आइडियोलॉजी है जो बाकी के लोगों को अपने बराबर नहीं समझती। तो मैं अब सवाल पूछता हूं कि कितनी दफा आसिफ जरदारी या नवाज शरीफ ने आरएसएस का नाम लिया? कितनी दफा मजम्मत की जो मुसलमानों से हिंदुस्तान में हो रहा है? और कितनी दफा इन्होंने इंटरनेशनल फोरम पे ये आरएसएस के नजरिए जो कश्मीरियों को कुचल रहा था, कितनी दफा इन्होंने उसके खिलाफ अपनी आवाज उठाई? क्यों नहीं उठाई? आवाज उठाने तो दूर की बात है, उसकी मिन्नतें करके नरेंद्र मोदी को शादी पे बुलाया गया आपने, और फिर मिन्नतें करके उसके जब नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बना था वहां गया, हुर्रियत के लीडर्स को नहीं मिला, कश्मीर की बात नहीं की। फॉरेन सेक्रेटरी थी पाकिस्तान की, उनका टीवी इंटरव्यू है, फॉरेन सेक्रेटरी पाकिस्तान की कहती हैं कि हमें हुक्म था कि हिंदुस्तान की आपने तनकीद नहीं करनी। तो ये क्यों था? क्यों ना जरदारी बोलता था, ना नवाज शरीफ बोलता था? तो अब ये जरा गौर से आपने मेरी बात सुननी है कि ये क्यों था। मैंने, नौजवानों, आपके पास मोबाइल फोन है, एक गूगल कर सकते हैं जो मैं अब आपको बात बताने लगा हूं। मीडिया के लोग भी हैं, सहाफी भी हैं, जरा सबको मैं ये सुनाना चाहता हूं। एक किताब है, उसका नाम है द वे ऑफ द वर्ल्ड। किसने लिखी? उसका नाम है रॉन सूस्किंड। द वे ऑफ द वर्ल्ड, रॉन सूस्किंड। इस किताब पे 292 सफे के ऊपर चौथे पैराग्राफ पे एक चीज लिखी है, वो मैं चाहता हूं गौर से सुने, आपको पता चलेगा कि क्यों नहीं बोलते और ना बोलेंगे हिंदुस्तान के खिलाफ, नरेंद्र मोदी के खिलाफ। उसमें वो लिखता है, ये जरा गौर से सुने आप बात, कि बेनजीर भुट्टो, ये 2007 की बात है, वो अपने बेटे को टेलीफोन पे बता रही हैं कि कितने पैसा उनके कितने बैंकों में, जो बाहर बैंक हैं उनमें पैसा पड़ा हुआ है, उनको नोट करवा रही हैं अपने बेटे को, बिलावल को,
کہ ان بینکوں میں ہمارے باہر پیسے پڑے ہوئے ہیں. اور یہ کون ریکارڈ کر رہا ہے؟ یہ باہر کی ایجنسیز کر رہی ہیں. اور پھر وہی ایجنسیز اس کو سامنے رکھتے ہوئے اسی کتاب میں آگے ہے کہ وہ بے نظیر بھٹو اور جنرل مشرف کا سمجھوتا کرواتے ہیں. جو جنرل مشرف نے این آر او دیا، اس سے آپ کو کیا چیز پتا چلتی ہے کہ اگر کسی بھی پولیٹیشین کا پیسہ، چوری کا پیسہ ملک سے باہر پڑا ہو تو یہ سارے جو باہر کے مغرب کے ملک ہیں ان کو پتا ہوتا ہے. اور وہ اس علم سے کہ ان کو پتا ہے پیسہ کدھر ہے، وہ کنٹرول کرتے ہیں آپ کو. اور اسی کتاب میں بعد میں لکھتے ہیں کہ کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ان کا پیسہ باہر کدھر کدھر پڑا ہوا ہے، اس کی وجہ سے انہوں نے پریشر کیا جنرل مشرف سے سمجھوتا کرنے کا. کیونکہ وہ دن تھے جب ایک وکلا کی موومنٹ چلی ہوئی تھی، الیکشن کا بائیکاٹ کرنے جا رہے تھے 2008 میں. اے پی ڈی ایم کی جماعتیں ایک طرف تھیں، تو تب انہوں نے پیپلز پارٹی کو جنرل مشرف کے ساتھ سمجھوتا کروایا. اور ہم سارے تھے اے پی ڈی ایم میں، ہم کہہ رہے تھے چیف جسٹس کو نکالا، اس کو بحال کرو، ہم الیکشن نہیں لڑیں گے. ہمارے ساتھ نواز شریف بھی تھا. 3 دفعہ اس نے بیٹھ کے ہمارے ساتھ الیکشن کا بائیکاٹ کیا. یہ سب ریکارڈ پہ ہے. اور اس کے بعد باہر سے اس کو حکم آیا، جدھر اس کے پیسے باہر پڑے تھے انہوں نے اس کو حکم کیا کہ الیکشن لڑو. اور اس نے ہم سب کو نہر کے پل پہ کھڑا کر کے خود جا کے الیکشن لڑ لیا. تو اس سے کوٹلی کے باشعور لوگوں سمجھنے کی بات ہے. آپ کے کتنے لوگ باہر مینچسٹر، انگلینڈ، میں کشمیری وہاں سے ملتا ہوں جو کوٹلی سے آئے ہوئے ہیں، وہ سب سمجھتے ہیں ان چیزوں کو کہ اگر آپ کی چوری کی ہوئی جائیداد باہر کے ملکوں میں پڑی ہے، ان کو سب پتا ہوتا ہے اور وہ اس کے ذریعے کنٹرول کرتے ہیں. تو نواز شریف نے بھی الیکشن لڑا باہر کے حکم پہ، ادھر بھی پیپلز پارٹی نے بھی الیکشن لڑا کیونکہ ان کو پتا تھا ان کی جائیداد کدھر ہے. اب نریندر مودی سے اس کو کیوں ساتھ ملانا چاہتا تھا نواز شریف؟ کیونکہ یہ بھی کشمیر کے لوگوں سن لو، کوٹلی کے لوگوں، جو ہندوستان کی لابی ہے باہر اور خاص طور پہ امریکہ میں، وہ اسرائیل کے ساتھ مل کے کام کرتی ہے. سب سے تکڑی لابی ہیں. اس کی دوستی اس لیے کر رہا تھا نریندر مودی سے کہ وہ اس کی مدد کرے، اگر ان کے جو پیسے باہر پڑے ہیں وہ بچ جائیں. تو یہ جو نریندر مودی ملک کو برا بھلا کہتا تھا، پاکستان کی آرمی چیف جو اس وقت رحیل شریف تھے نواز شریف کے زمانے میں، اس کو دہشت گرد کہتا تھا، پاکستان کو ٹیررسٹ اسٹیٹ کہتا تھا، ہر جگہ پاکستان کو آئسولیٹ کرتا تھا. لیکن ملک کا وزیر اعظم اس کو شادیوں پہ بلاتا تھا، اس سے دوستی کرتا تھا. اس لیے سن لیں کہ یہ جو ہمارے ملک پہ پچھلے دور ظلم ہوئے ہیں، ان دونوں کے 10 سالوں میں ملک میں ہمارا جس کو ہم اپنا ایلائی کہتے تھے، ہمارا دوست، وہ یہ بمباری کرتا تھا، ڈرون اٹیکس کرتا تھا. پاکستان میں ڈرون اٹیکس ہوتے تھے. دونوں حکومتیں، آصف زرداری اور نواز شریف، دونوں مذمت کرتے تھے اور اندر سے دونوں نے اجازت دی ہوئی تھی. میرے ہوتے ہوئے کیوں نہیں کوئی ڈرون اٹیک ہوتا؟ یہ کوٹلی کے لوگوں، یہ امریکہ کا قصور نہیں ہے. امریکہ کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے. ہمارے اپنے لوگوں نے اجازت دی ہوئی تھی اپنے لوگوں پہ بمباری کرنے کی. اور منافقت، پبلک میں مذمت
اور ان کو اجازت دے رہے ہیں. ایک اور کتاب ہے, یہ بھی نوجوانوں یہ بھی نوٹ کر لو. ایک کتاب ہے اوباماز وار, بڑے صحافی نے لکھی ہوئی ہے, اس کا نام ہے باب وڈورڈ. اس کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے کہ زرداری بات کر رہے امریکی جنرل سے. وہ امریکی جنرل تاثر دے رہا ہے کہ جناب ڈرون اٹیک سے آپ کے بے قصور لوگ بھی مر جاتے ہیں. تو اس کتاب کے اندر زرداری کا جواب ہے کہ کولیٹرل ڈیمیج سے مجھے فرق نہیں پڑتا. یعنی کہ کولیٹرل ڈیمیج کا مطلب کہ اگر آپ کی بمباری سے ہمارے بے قصور عورتیں مرد بچے مر جاتے ہیں, مجھے نہیں فرق پڑتا. یہ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے. یہ کیوں ہے؟ کیونکہ ان کی وفاداری اس ملک سے نہیں ہے, اپنے پیسے سے ہے جو باہر پڑا ہے. اور اس لیے یہ کشمیر کی بات نہ کریں گے, نہ کری ہے. ابھی فلسطینیوں پہ ظلم ہوا, اسرائیل نے ظلم کیا, آپ نے دیکھا ہوگا ٹی وی پہ, گھر گرا دیے ان کے, بچے مر گئے, پتہ نہیں کتنے. کیا کبھی زرداری اور نواز شریف کے منہ سے تنقید سنی ہے اسرائیل کی؟ ایک سٹیٹمنٹ بتائیں, سنی ہے؟ جس طرح کبھی آر ایس ایس کا یہ نام نہیں لیں گے, یہ کبھی تنقید نہیں کریں گے. اس لیے کہ جب آپ کا کرپشن کا پیسہ باہر ملک میں پڑا ہو, آپ اس پیسے کے غلام بن جاتے ہیں. آپ قوم کے مفادات کے لیے نہیں کھڑے ہو سکتے. اور کوٹلی کے لوگوں, دوسری چیز آپ نے یہ پوچھنا ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے غربت کم ہوئی کشمیر میں, آزاد کشمیر میں ہوئی کم؟ کیا آپ نے لوگوں کے غریب طبقوں کے لیے کچھ کیا؟ میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہمارے 2 پروگرام آ رہے ہیں. ایک ہے کامیاب پاکستان اور دوسرا ہے احساس. پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ پیسہ خرچ کیا جائے گا صرف اپنے غریب, نچلے, کمزور طبقوں کو اوپر اٹھانے کے لیے. کامیاب پاکستان میں ایک خاندان جو 40% نیچے خاندان ہے, اس کو سود کے بغیر قرضہ, ایک فرد کو, تاکہ وہ اپنی دکان کر سکے, اپنی ذمہ داری کر سکے, اس کو سود کے بغیر قرضہ. دوسرا, اس خاندان کو ہمارا نیا پاکستان ہاؤسنگ ہے, اس میں ہم مائکرو فائنانس کے ذریعے بالکل سستے قرضے دیں گے تاکہ وہ اپنا گھر بنا سکیں. یہ پہلی دفعہ پاکستان میں ہوگا. تیسری چیز کہ وہ ایک گھر کے اندر ایک فرد کو ٹیکنیکل ایجوکیشن دیں گے تاکہ وہ اپنی کوئی نوکری اور ہنر سیکھ سکے. آج کل کمپیوٹر ایج ہے, بڑے آسانی سے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اندر اگر ٹریننگ مل جائے تو وہ بڑے آسانی سے پیسے کما سکتے ہیں. اور پھر ہیلتھ کارڈ, ہر نچلے خاندان کو ہیلتھ کارڈ ملے گا, 10 لاکھ روپیہ کسی بھی ہسپتال میں جا کے اگر کوئی بیمار ہو علاج کروا سکتا ہے. اور پھر احساس پروگرام دسمبر میں شروع ہو رہا ہے. نچلے 40% خاندانوں کے لیے جو مہنگائی آئی ہے دنیا میں, اس وقت 40% کھانے پینے کی چیزیں مہنگی ہوئی ہیں جب سے یہ کرونا ہوا ہے. تو اس کے لیے ہم 40% نیچے خاندانوں کی کھانے پینے کی چیزیں, گھی, دال, چینی, آٹا, اس کے لیے ڈائریکٹ سبسڈی دیں گے ان کو تاکہ ان کو سب سے سستی کھانے پینے کی چیزیں ملیں. کوٹلی کے لوگوں, پرسوں آپ نے ووٹ اپنی دینی ہے. یہ سمجھیں کہ اس ووٹ سے آپ نے اپنا مستقبل بدلنا ہے, کیونکہ صرف یہی نہیں
کہ میں نے جو دو چیزیں آپ کو بتائی کہ ایک تو سارے کشمیریوں کا اس وقت جو مقبوضہ کشمیر میں جس طرح دلیری سے جدوجہد کر رہے ہیں ہمارے نوجوان، ایک تو ہمارا سارا دل ان کے ساتھ ہے، دعائیں ان کے ساتھ ہیں، اور کیس انشاءاللہ میں ان کا لڑوں گا، لیکن دوسری کہ ہم نے اپنے ملک میں لوگوں کو غربت سے نکالنا ہے، جس طرح چائنا نے اپنے ملک میں لوگوں کو غربت سے نکالا پچھلے 30 سال میں۔ اور اس کے بعد جو میں نے کشمیر میں دیکھا، ہم نے جب پختونخوا کے 5 سال 2013 اور 2018 کے بیچ میں جب وہ صوبے میں سب سے تیزی سے غربت کم ہوئی تھی پختونخوا میں، اس ایک وجہ یہ تھی کہ ہم نے وہاں ٹورزم بہت تیزی سے بڑھائی، 5 سالوں میں ٹورزم دگنی سے تگنی کر دی پختونخوا میں۔ اسی طرح آزاد کشمیر، یہ ایک اللہ نے آپ کو خوبصورت ترین علاقہ دیا ہے، اب اس کے اوپر ہم انشاءاللہ ٹورزم پہ زور لگائیں گے، اور اس کی وجہ سے انشاءاللہ آپ کے نوجوانوں کو باہر نوکریاں ڈھونڈنے نہیں جانا پڑے گا۔ اور یہ پھر ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ نون لیگ، جس طرح بھی علی امین نے کہا کہ ابھی سے شروع ہو گئے ہیں کہنا کہ جی الیکشن میں دھاندلی ہوگی، یہ ویسے کمال دھاندلی ہوگی، امپائر آپ کے، گورنمنٹ آپ کی، الیکشن کمیشن آپ کی، عملہ نیچے سارا آپ کا، کیئر ٹیکر گورنمنٹ بھی نہیں، اپنی گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے نون لیگ کی، اور دھاندلی تحریک انصاف کرے گی۔ یہ بھی ایک عجیب موچا ہوگا کہ سب کچھ ان کا اور دھاندلی ہم کریں گے۔ انشاءاللہ 25 تاریخ کو ایک بہت بڑی تبدیلی آئے گی آزاد کشمیر میں، اور اس تبدیلی کے بعد پھر میں کوٹلی میں آ کے آپ سے ملاقات کروں گا۔ پاکستان زندہ باد، کشمیر زندہ باد۔